آپ کو ایک کہانی سنائیں گے، موسیٰ اور یسوع مسیح کی کہانی، جو ہمیں سچائی کی راہ دکھائے گی۔ پرانے عہد نامے میں یسوع کی کہانی ہے عکس کی طرح، جس میں سچائی کی جھلک ہے۔ موسیٰ نے ہمیں راہ دکھائی اور خدا کی بات ہمیں بتائی، لیکن موسیٰ کی کہانی عکس کی طرح تھی، جس میں سچائی کی جھلک تھی لیکن تکمیل نہیں تھی۔ نئے عہد نامے میں یسوع مسیح کی کہانی ہے تکمیل کی طرح، جس میں پیار کی گہرائی ہے۔ یسوع مسیح نے پیار کی خوشی دی تکمیل کی طرح، جس میں ہمیں اپنے دل کی گہرائی تک پہنچایا۔ عکس اور تکمیل دونوں ہی سچائی کی کہانی ہے۔ موسیٰ اور یسوع مسیح دونوں ہی ہمیں خدا کی محبت کی اور لے جاتے ہیں۔ ابھی میں بچوں کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور عکس اور تکمیل کی کہانی سنائیں۔ یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج میں آپ سب لوگوں کے سامنے ایک کہانی پیش کروں گی جو کہ پرانے عہد نامہ کے ہیرو موسیٰ کی ہے۔ یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ آج میں آپ سب لوگوں کے سامنے ایک کہانی پیش کروں گی جو کہ نئے عہد نامہ کے ہیرو یسوع مسیح کی ہے۔ میری کہانی ایک عکس ہے۔ میری کہانی اس عکس کی تکمیل ہے۔ اس کہانی میں آپ کو بتاؤں گی کہ موسیٰ کی زندگی اور یسوع مسیح کی زندگی کی کیا باتیں ملتی جلتی ہیں۔ اگر ہم ان دونوں کے پیدائش کی دور کی بات کریں تو موسیٰ کے ماں باپ جب اس کو اپنے گھر میں مزید چھپا نہ سکے تو اسے ایک ٹوکری میں ڈالا۔ اسی طرح یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد اسے چرنی میں رکھا گیا۔ موسیٰ کے دور میں بھی فرعون بادشاہ نے 2 سال یا اس سے چھوٹے عمر کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، مگر موسیٰ خدا کی قدرت سے بچ گیا۔ اسی طرح یسوع مسیح کے دور میں ہیروڈس بادشاہ نے 2 سال یا اس سے کم عمر کے بچوں کو قتل کروانے کا حکم دیا۔ اگر ہم دیکھیں تو اس نے شاہی محل کو چھوڑ دیا اپنے لوگوں کی خاطر اور ایک چرواہا بن گیا۔ اسی طرح یسوع مسیح بھی جو کہ خود بادشاہوں کا بادشاہ اسرائیل میں جنم لیا تاکہ ہم لوگ اس کا دیدار کر سکے، اور یسوع مسیح جو ہمارا اچھا چرواہا ہے اور ہم جو اس کی بھیڑ ہیں وہ ہماری دیکھ بھال کرتا ہے۔ دونوں نے بچپن میں مصر میں وقت گزارا۔ دونوں کو خدا نے رہنمائی اور بچانے کے لیے بلایا تھا۔ دونوں نے خدمت اور غریبی کی آزادانہ زندگی گزارنے کے لیے بڑی دولت کر دی۔ مصر کے بادشاہ کے محل سے موسیٰ اور آسمان کی بلندیوں سے مسیح، دونوں کو ان کی عاجزی کے لیے جانا جاتا ہے۔ دونوں نے معجزات کیے۔ دونوں نے موزانہ طور پر لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی فراہم کی۔ بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے مد بھیجا گیا اور یسوع مسیح نے بھیڑ کو 2 بار کھانا کھلایا۔ دونوں کو غیر قوموں نے قبول کیا۔ موسیٰ کے جو کہ ایک مدیانی تھا فوری طور پر یقین کیا۔ مصری بھی اس بات پہ یقین کرنے لگے کہ اسرائیل کا خدا حقیقی اور سچا، غیر یہودیوں نے اس کا پیغام آسانی سے قبول کیا۔ دونوں کے چہرے آسمان کے جلال سے چمک رہے تھے جیسا کہ لوگوں نے انہیں دیکھا تھا۔ موسیٰ کو اپنے چہرے پر نقاب چڑھانا پڑا کیونکہ یہ بہت چمک رہا تھا، اور یسوع کے شاگردوں نے پہاڑ پر اس کا جلال دیکھا۔ موسیٰ نے کنعان کی جاسوسی کے لیے 12 جاسوسوں کا انتخاب کیا، اور یسوع مسیح نے 12 شاگردوں کا انتخاب کیا۔ موسیٰ نے اسرائیل پر 70 حکمران مقرر کیے، اور یسوع مسیح نے 70 شاگردوں کو خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا۔ موسیٰ نے لوگوں کو غلامی سے نکالا۔ موسیٰ میں اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں، کیونکہ موسیٰ ایک انسان تھا اور گناہگار تھا۔ گناہ موسیٰ کی وراثت میں تھا۔ موسیٰ جو کہ خود بھی موزونہ طور پر بچا بادشاہ کے ہاتھوں، موسیٰ نے بہت سے معجزات کیے، اپنے لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا، مگر پھر بھی ایک ہستی کی کمی تھی جو کہ یسوع مسیح کی پیدائش پر پوری ہوئی۔ یہ وہ ہستی تھی جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ وہ ہستی تھی جو روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئی، کیونکہ موسیٰ نے ایک انسان کو مارا تھا۔ مگر یہ وہ ہستی ہے جس نے مردے بھی زندہ کیے۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے ہمیں محبت، امن، صلح، اطمینان کا پیغام دیا۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ ہمارے گناہ بھی اپنے اوپر لے لیے۔ اس ہستی نے ہمارے لیے آسمان کو چھوڑ دیا اور ہماری خاطر ایک سرائے میں جنم لیا۔ اس ہستی نے کسی محل میں نہیں بلکہ ایک ایسی جگہ جس کو ہم لوگ بدبودار یا حقیر جگہ سمجھتے ہیں، اس ہستی نے ہمارے لیے اس جگہ کو بھی قبول کیا۔ آج وقت ہے، آج ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے دلوں میں اس کو ویلکم کہیں۔ اگر کوئی روٹھا ہو تو اس کو منائے۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔